السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا پھر سے ہماری چینل سعد کلب 2020 میں خیر مقدم ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے۔ جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ تو ان کے بھائی مکہ آئے اور حالات کو دیکھا، اور پھر حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی یعنی حضرت ابو ذر کے پاس واپس آئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ان باتوں پر مکمل طور پر تسلی نہیں ہوئی، تو انہوں نے خود ارادہ کیا مکہ کا سفر کرنے کا۔ تو انہوں نے سامان سفر تیار کیا اور مکہ کے سفر کے لیے چلے۔ پھر مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچتے ہی سیدھے مسجد حرام میں گئے اور پھر پورا دن مسجد حرام میں گزارا۔ شام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کوئی پردیسی مسافر ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی اور رات کو وہی سلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، اور حضرت ابو ذر نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر صبح ہو گئی، پھر سے حضرت ابو ذر مسجد میں چلے گئے، پورا دن مسجد میں گزارا۔ شام ہوئی، حضرت علی نے پھر سے دیکھا جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ پھر سے حضرت علی اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلایا۔ اس رات میں بھی حضرت علی نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو۔ پھر تیسرا دن ہوا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے مسجد حرام میں گئے، پورا دن مسجد حرام میں گزارا۔ پھر سے حضرت علی نے شام کے وقت دیکھا کہ پردیسی مسافر ہے، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ پھر سے حضرت علی اپنے گھر لے گئے اور رات کا کھانا کھلایا۔ تیسری رات میں حضرت علی نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر نے ان سے قسم لی اور عہد و پیمان کیا، تم صحیح صحیح بتلاؤں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو صحیح صحیح بتلاؤں گا۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی کی تلاش تھی، صحیح دین کی تلاش تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تم کو صبح کے وقت ان کے پاس لے جاؤں گا، لیکن اگر راستے میں کوئی مجھے ایسی چیز دکھے گی جس سے ہماری جان کا خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم آگے چل دینا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اور جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ تم دوبارہ اپنی قوم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی اسلام کی شروعات تھی، کفار مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دوبارہ اپنی قوم میں چلے جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں جا کے بولوں گا۔ فوراً مسجد حرام میں گئے اور لوگوں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے کلمہ سنا تو لوگ چاروں طرف سے حضرت ابو ذر کو مارنے کے لیے آ گئے، بہت مار۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئے، ان کو بچایا اور کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور یہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے اور تمہاری ضروریات شام سے وابستہ ہے، اگر یہ آدمی مر گیا تو تمہارا شام کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو یہ خیال ہوا تو ان کو چھوڑ دیا۔